ایک جو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ صدر مملکت اور جو میاں نواز شریف اس کے ساتھ ساتھ اور وزیر اعظم شہباز شریف حکومت کی طرف سے مذاکرات کریں. آپ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں میں پہلے ذرا ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بات کی چونکہ مروت صاحب نے بات کی تو میں ذرا اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ بات ڈسکریڈٹ کرنے کی نہیں ہے کسی بھی ایفرٹ کو. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ایک ایفرٹ کو نا جس طرح انہوں نے لفظ یوز کیا منطقی تک پہنچے گی تب جب میری رائے ہے کہ وہ تب پہنچے گی جب آپ جن پی ٹی آئی کو آپ عمران خان یا جو بھی آپ کہتے ہیں جب آپ ان کو اس ایفرٹ کے نتیجے میں شاید لے آئیں اس سٹیج پہ. چونکہ دیکھیے یہ کہنا نا میرے خیال سے یہ انفیئر بات ہے کہ آپ کہیں کہ گتھم گتھا ہیں یا ہم تو کرنا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے جتنا ہاتھ ہم نے بڑھایا ہم نے شاید جتنا ہمیں بڑھانا بنتا تھا اس سے زیادہ بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو آنیسٹلی آئی بلیو دس. عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں بڑھایا نا, اس کی تو بندے کی مطلب کہ بالا کوٹ حملے کے بعد وہ شخص سیکیورٹی بریفنگ میں آنا اس نے گوارا نہیں کیا. ہم نے 2023 میں ان کے ساتھ ڈیٹ کے لیے بیٹھے, یہ اٹھ کے گئے. ایاز صادق صاحب کی قیادت میں ہم میز پہ بیٹھے, یہ اٹھ کے گئے. ان سے امراد مطلب کہ پی ٹی آئی ہے, میں اب ذکر کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی جو بھی اپوزیشن یا جو بھی فرنٹ رو اس ٹائم پہ. ہم آج بھی کہتے ہیں, ہم بس کو یہ کہنا کہ ہم تیار نہیں ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب نے پھر چند دن پہلے ذکر کیا. تو ابھی ایاز صادق صاحب کو کیا گرین سگنل ملا ہے؟ مطلب وہ انتظار کریں گے کوئی ان کے پاس آئے گا یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ستی صاحب, آپ مطلب کہ جو سائڈ بار بار اس سے اٹھی ہے پہلے تانے دیتی رہی کہ ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی, ہم نے کیوں ان کے ساتھ بات کرنی, ان سے بات کر کے کیا ملے گا. پھر بات کرنے جب وہ آئی تو انہوں نے احسان جتایا اور پھر میں سے اٹھ کے چلی گئی. اور ہم پھر بھی کہتے رہے اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایک جمہوری سیاسی عمل ہے. ہم گورنمنٹ ہیں, آپ اپوزیشن ہیں, آپ آئیے, آپ کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. صوبائی سطح پہ جو وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے وہاں پہ صوبے کے سی ایمز آتے ہیں, بات کرتے ہیں. حکومتی یا پارلیمانی سطح کے اوپر اپوزیشن ٹریجری کو ملنا چاہیے. ہم تو ان سے کہتے رہے کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں, آ کے سوال کریں, مگر آپ میں اس سے بار بار اٹھتے رہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم تیار نہیں, مگر دیکھیے آپ کو اپنی سنجیدگی دکھانی ہوگی. اور میرے خیال سے اگر یہ فورم ایک ایفرٹ کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر یہ اچیو ہوتا ہے تو لیٹس سی. مگر ہمارا اس کے اوپر ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے رویے پر تحفظات جسٹیفائڈ ہے نا جی. اچھا, یہ ایک سپیس ہے. شیر افضل مروت صاحب, ایک جو بیانیہ ہے وہ جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کی کہہ رہے تھے کہ جی میں مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوں, ایک ان کی بات. دوسرا کے پی میں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں سے بیانیہ ایک مختلف آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی اس معاملے میں خلا موجود ہے اور اس میں اختلافات موجود ہیں کہ کرنا کس طریقے سے, کس طرح سے آگے بڑھنا ہے؟ اور جو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ محمود خان اچکزئی کے ماتھے مار دیتے ہیں. ابھی کیاری صاحب نے بات کی نا, منطقی کا لفظ یوز ہوا. اب اچکزئی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کروں گا, پہلے مینڈیٹ دے دیں. تو کون بات کرے گا اس پہ؟ ایگزیکٹلی آپ کریں گے یا وہ کرے گا؟ نہ آپ نے سننا ہے اور نہ انہوں نے بیٹھنا ہے. تو لہٰذا یہ ایک کاوش ہے, اور یہ کاوش جو ہے نا قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کے تناظر میں پوری پاکستان کے لیے ہے. لوگوں کو قانون اور انصاف تک رسائی حاصل ہونی چاہیے, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ چینا جپٹی, یہ قبضہ, یہ ملک میں جو حالت ہے, پولیٹیکل انتشار ہے, اسٹرائف, اس کو مانا تو ہوگا, یہ ختم ہونا چاہیے. یعنی اب جو آپ کا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اچکزئی صاحب کو پورا اختیار دے دیا ہے. یہ اختیار ملا ہوا ہے 6 نومبر سے. غالباً جو ڈاکٹر صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے 6 نومبر کو, 6 دسمبر بھی گزری ہے. 2 سیشن ہو گئے اسمبلی کے, نومبر میں بھی ہوا, دسمبر میں بھی ہوا, اور جنوری شروع ہو چکا ہے. آج تک اس مذاکرات کے حوالے سے کوئی بیان تک نہیں آیا, نہ کسی سے رابطہ جو ہے ہمیں علم ہوا ہے کہ اچکزئی صاحب نے یا پی ٹی آئی کے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بائی ڈیزائن ایسا کر رہے ہیں کہ ایسی بات کرو کہ جس پہ کچھ ہو ہی نہ سکے؟ نہیں, پھر دیکھیں اچکزئی صاحب کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ مینڈیٹ پہ جو ہیں ڈیسائیڈ کریں, وہ ریزرو سیٹوں پہ بات کریں, 26ویں 27ویں انہی ترامیم پہ اپنے 3 سارے فیصلے کر لیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں. خان جو ہیں وہ چندہ کوئی اختیار اس حوالے سے کسی کو کبھی ڈیلیگیٹ نہیں کیا, اور جب نیگوشیشن اگر شروع بھی ہو گئے تو یہی ہوگا. اچکزئی صاحب کہیں گے کہ جی خان صاحب کے نوٹس میں یا ان کو اعتماد میں لانا ہے اور ان کے پاس جانا ہے,
اور ان سے تو لہٰذا تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. ہاں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی موجودہ وقت میں میرا خیال ہے کہ اب 8 فروری کا انتظار کر رہی ہے. ان کی دلچسپی نہیں ہے اس نیگوشیشن میں، گرچہ حکومت کی طرف سے یہ ایک خوشائن فعل ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب جیسے زیرک اور جیسے انسان کو جس پہ اپوزیشن کے بینچز بھی بہت ہی زیادہ ایک ریگارڈ رکھتے ہیں ان کا، ان کو اگر اپائنٹ کیا ہے تو یہ خوشائن فعل ہیں. اس کو ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سوچنا بھی چاہیے سارے معاملات کنفرنٹیشن سے ایجیٹیشن. نہیں، کون سی پی ٹی آئی کو؟ جو کے پی میں بیٹھی ہے اس پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جا کے خان کو یہ بتا دے، باقی تو کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے نا. فیصلہ تو خان نے کرنا ہے، باقی تو یہ ڈاکیے ہیں ادھر سے ادھر پہنچانے. جی عمران صاحب، اب یہ جو آپ کا اگلا سیٹ اپ ہوگا، آپ کی اگلی نشست ہوگی، وہ ہوگی ملتان میں. لیکن درپردہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ایکچولی میٹر کرتے ہیں اس لحاظ سے، ویسے تو آل آر ویل ریسپیکٹڈ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو شریک ہوئے، لیکن جیسے تحریک تحفظ آئین ہو گئی یا پی ٹی آئی ہو گئی یا حکومت، ان کے ساتھ مزید اس معاملے پہ کوئی بات آپ کی ہوئی ہے اس کانفرنس کے بعد یا اس کو لے کے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے، پریکٹیکل سٹیپ؟ دیکھیں، کانفرنس سے پہلے میری بات ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی اور تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی. خود اچکزئی صاحب سے میری فون پہ گفتگو ہوئی، میں نے انہیں دعوت دی آنے کے لیے، انہوں نے معذرت کی. اچھا. انہوں نے کہا جی ہم ایک کانفرنس کر چکے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری کسی کانفرنس کی. تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ اتنا پیرانوئڈ کیوں ہیں ہم سے. غالباً وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کی واپسی ہو گئی تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آپ کو جواب دیا گیا؟ تحریک انصاف کی جانب سے کس سے آپ نے رابطہ کیا؟ مجھے میں کیوں انکار کیا ہے؟ تحریک انصاف میں بھی میں یہی جواب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ اچکزئی صاحب، علامہ صاحب اور یہ دیگر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ تو خان ان کو جانتا ہی نہیں ہے. اچھا. ابھی تو 3 دن پہلے یہ بیان آیا تھا، تو انہوں نے کہا ادھر سے یہ بیان دے رہے ہیں اور ادھر سے آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو پھر اب کیا ہوگا پھر؟ اور حالانکہ یہ بیان جو فواد چودھری کا تھا یہ حقیقت پر مبنی بیان ہے. یہ لوگ جو عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں یہ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. دے ڈونٹ نو، ان کی لینگویج نہیں سمجھ آتی. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جا کے فرینچ بولتے ہیں جو عمران خان صاحب کو نہیں آتی، اور عمران خان صاحب پرشین میں جواب دیتے ہیں جو ان کو نہیں آتی. تو عمران خان صاحب کے پاس ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں. جو کوٹ لکھپت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو جانتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے، اچھے برے دن دیکھے ہیں، وہ جا کے بات کر سکتے ہیں خان صاحب سے. یہ تو خان صاحب سے جا کے ستی صاحب ذرا سا ایک سیکنڈ کمپلیٹ پلیز. یہ تو خان صاحب سے جا کے ایک صرف وہ سناتے ہیں راگ جو ان کو پسند ہے، جو سننا چاہتے ہیں. یہ کبھی بھی جا کے ان کو حقیقت پر مبنی بات نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے کہ جی خان صاحب اس وقت قوم جو ہے وہ آپ کے جو ریولوشن کا ہے اس پہ لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں. پہلے جب آپ کی حکومت تھی یا خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کوئی دوسرا راگ وہ سنتے تھے یا اس وقت بھی یہی راگ یہ ایسے ہی ہوتا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے وہ سنتے تھے؟ سر بڑا بہترین ہم اپنے راگ سناتے تھے اور وہ آپ یقین مانیں کہ کئی بار وہ ناراض بھی ہوتے تھے، لیکن ہم نے کئی خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ان سے ریورس کرائے کہ نہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ اس سے نقصان. اچھا. سو بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں ہم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی نئے آدمی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا سوچ کا انداز ایک بڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائم لگایا وہ ان کے ساتھ زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر پائیں گے. چلیں جی.